أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد یقیناً کان ہے فی قصصہم ان کے قصوں میں عبرت کا سامان لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے. ما کھانا نہیں ہے حدیثاً یہ بات یفترا کچھ گڑی ہوئی لیکن تصدیق ہے الذی ان کتابوں کی جو بین یدی اس سے پہلے موجود ہیں و تفصیل ہے کل شیء ہر ایک چیز کی و ہدن اور ہدایت ہے و رحمتن اور رحمت ہے لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء کے قصوں کے اندر لوگوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو انبیاء کے قصوں کو، قوموں کے قصوں کو مطالعہ کرتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں اور پھر نتیجے کے اوپر غور کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی پیغمبر آیا، اس نے نبوت کا اعلان فرمایا، پھر جو لوگ اس پیغمبر کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اس کے راستے کو اپناتے چلے گئے، اس کی بات کو مانتے چلے گئے، رب کی عبادت کے راستے کے اوپر آتے چلے گئے، تو بالآخر یہی اہل ایمان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے، سرفراز ہوئے، اور آخرت کے اندر بھی اہل ایمان ہی کے لیے کامیابی ہے. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا، ضد کی، ظلم کیا، بالآخر وہ ناکام ہوئے. اہل مکہ کے لیے اور رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے ان قصوں سے یہی سبق نکلتا ہے کہ لوگوں، اب تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. اے مکہ والو، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی عزت کرو گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کافر رہے، دنیا میں بھی ناکام ہو گے. اور کافروں کے لیے آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے. ما کان حدیثا یفترا، یہ بات کچھ گڑی ہوئی نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ قرآن کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ سچائی ہے. قرآن سچائیوں کی تصدیق کرنے والا ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ کچھ گڑا ہوا نہیں ہے، سچا قصہ ہے، حقیقت پر مبنی قصہ ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے لیے سامان عبرت موجود ہے. یہ قرآن سچائی ہے، سچ ہے، حق ہے، اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اور اس قرآن کے اندر ہر ضروری بات کی تفصیل موجود ہے، ہدایت کے متعلق ہر بات کی تفصیل موجود ہے، عبادت کے متعلق ہر بات کی تفصیل موجود ہے، رب کس طرح راضی ہوتا ہے مکمل تفصیل موجود ہے. دین کے متعلق تمام تر تفصیلات اس قرآن مجید عظیم الشان کے اندر موجود ہیں. وہ تفصیل ہے، کل شیء، ہر ایک چیز کو کھول کر کے بیان کرتا ہے. اور یہ قرآن ہدن ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے. یہدی للتی ہی اقوم،
اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کے اوپر چل کر کے ایک انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ قرآن مجید عظیم الشان ان لوگوں کے لیے جو اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اس کو سچا کلام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حق کلام سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام سمجھتے ہیں، یہ قرآن ایسے لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کی تدریس کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے پیارے لوگوں کے اوپر، قرآن والوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے دلوں کے اوپر اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کا گھیراؤ کرتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، تو رب کے پاس جا کر اچھی رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ یہ قرآن آخرت کے اندر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی پر ہوگا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ آخرت میں قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ وہ لوگ کہ جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کو ناظرہ سیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یہ قرآن ان کے حق میں ہوگا، انشاءاللہ ان کی سفارش کرے گا، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کے اوپر ایمان نہ لایا، قرآن ان کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر ان کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔